السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں کیسے آئے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 36 یعنی 36 اور 38 یعنی 38 میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان سب کو حکم دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ان سب کو حکم دیا کہ اتر جاؤ۔ دیکھیں، امت محمدیہ کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں، اور یاد رکھیں یہ آیہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کی ہے، یہ سورہ بقرہ یہ خود مدنی دور کی سورہ ہے، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہو چکی تھی۔ تو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں میں جانا اور آنا، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ روح مع الجسد، یعنی روح اور جسم دونوں کا آسمانوں میں جانا اور آنا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تو صرف آنا ہے، تو یہ بات تو اس کی بنسبت اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ تو حضور کا جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، اور آدم علیہ السلام کا صرف آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو تھا نا، ابلیس، وہ بڑا فریکوینٹلی ٹریول کرتا تھا آسمانوں سے کائنات کی طرف اور کائنات سے آسمانوں کی طرف، اور اس نے کوئی ایسا چپا نہیں چھوڑا تھا جس پہ سجدہ نہ کیا ہو جب وہ عبادت گزار تھا، عابد تھا، اور وہ آسمانوں میں بھی جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ آسمانوں میں موجود تھا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور چونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اور اس پر ہم تاریخ ابلیس میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ حکم اس پر بھی صادر ہوا، کیونکہ وہ رہتا ملائکہ کے ساتھ تھا۔ تو anyway، تو آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے، اور جنات کا آسمانوں کی طرف ٹریول کرنا، اور قرآن میں سورہ جن میں اللہ نے یہ بتایا بھی ہے نا کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹھکانے بنا رکھے ہیں، جنات نے، جہاں پہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور ابلیس کو تو اس زمانے میں آسمانوں میں انٹری بھی تھی کہ وہ آسمانوں میں داخل بھی ہو سکتا تھا، اسے روک تھام بھی نہیں تھی، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھلے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشقتاً اتارا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا تو حضور پر کوئی مشقت تو نہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم اتر جاؤ جنت سے، اور اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کون؟ شیطان کے پیروکار اور رحمان کے پیروکار۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہارے لیے ہم نے جائے قرار زمین کو بنا دیا ہے، اور اس وقت تک وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک ایسے مقررہ دن تک جب پھر قیامت قائم ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا بھی سکھلائی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اگلی آیہ نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب، سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ۔ اس میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، اور حوا علیہ السلام بھی ہیں، اور ابلیس بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک حکم، وہاں پہ ایک باٹم لائن کریٹ کی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو اختیار کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ میرے پاس آئیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کا زمینوں میں آنا، اس کائنات میں داخل ہونا، اور اس کائنات میں داخل ہونا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس پہ انسان یہ پریشان ہو جائے کہ کیسے آئیں، کہ جب ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ موجود ہے۔ اور دیکھیں، یہ معاملہ پہلے دور میں بھی ہوا کہ آدم علیہ السلام اترے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں اور آئے ہیں، اور حضور سے پہلے ایک شخصیت گئی تو ہیں پر آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے وہ بھی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے سیٹ کر دی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جنہیں ہم نے آسمانوں میں بلند کر لیا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے
تو پھر یہ بات بھی تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہے گی کہ آدم کیسے آئے نیچے، حضور کیسے گئے اور آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں ایگزامپلز ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایک شخصیت ہے جو آئی ہے، ایک شخصیت ہے جو گئی اور آئی، اور اس دنیا میں کوئی وقت نہیں گزرا کیونکہ وہ ٹائم سے ماورا چلی گئی تھی، ٹائم سے پرے دور چلی گئی تھی، وہ جہاں چلی گئی تھی وہاں ٹائم نہیں ہے۔ اور تیسری شخصیت وہ ہیں کہ اٹھا لی گئیں، یہاں پہ ٹائم گزر رہا ہے، اور لیکن جب وہ شخصیت آئیں گی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان پر ٹائم نہیں گزرا ہوگا، وہ جس عمر میں اٹھائی گئی تھی اسی عمر میں آئیں گی کہ اللہ نے انہیں ٹائم سے باہر نکال لیا ہے، اور حیات بھی ہیں، اللہ کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کے آنے جانے کو سمجھنا ان تمام چیزوں کے سامنے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔